پانچواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز تراویح کی تعداد 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے؟ تو اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو تعداد تراویح ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، وطر نکال کر اور وطر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی نکال کر، اور افتتاحی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بھی نکال کر، تو 8 رکعت بنتی ہے۔ اور اگر افتتاحی 2 رکعتیں بھی شامل کر لی جائیں اور 3 وطر اور بعد والی 2 رکعتیں بھی شامل کر لی جائیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 15 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں ایک نماز ہے، جتنی رکعات وہ نماز تہجد کی ہیں اتنی رکعتیں ہی نماز تراویح کی ہیں، دونوں نمازیں الگ الگ نہیں ہیں۔ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند کے اندر حدیث کے استاد سے پائے کے محدث تھے، ان کی کتاب ہے تقریر ترمذی العرف الشدی، اس میں وہ لکھتے ہیں لا مناصا من تسلیم ان تراویحہ علیہ السلام کانت 8 رکعات، یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعات تھیں۔ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي روایات من الروایات انہ علیہ السلام صلی التہجد والتراویح علی حدۃ فی رمضان، کسی ایک روایت میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح الگ اور تہجد الگ پڑھی ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، صحیح بخاری کے اندر ہے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی فی رمضان، رمضان کے اندر۔ اب فی رمضان کے لفظ بتا رہے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا ہے، تو رمضان کی نماز کے متعلق سوال کیا ہے جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب ارشاد فرمایا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی نماز بھی بتا دی کہ 11 رکعت سے زائد نہیں تھی، اور رمضان کے علاوہ دوسرے 11 مہینوں کی رات کی نماز بھی بتا دی کہ وہ بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہی ہیں کہ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز آپ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ افتتاحی 2 رکعتیں نکال کر اور 3 وطروں کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ نکال کر فرما رہی ہیں، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آگے تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یوتر بثلاث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تو ان کی اچھائی اور ان کی لمبائی کے متعلق سوال نہ کر کہ بہت اچھی نماز پڑھتے تھے اور لمبی نماز پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تو ان کی اچھائی اور لمبائی کے متعلق کچھ نہ پوچھئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے، تو 4 اور 4 8 اور 3 رکعت یہ 11 رکعتیں بن گئی۔ اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔ آگے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حل تنام قبل ان توتر، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وطر پڑھنے سے آپ سو جاتے ہیں؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات وطر پڑھنے سے پہلے وہ لیٹ جایا کرتے تھے. تو پوچھ لیا کہ آپ سو بھی جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو ان عینیا تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل وہ نہیں سوتا. تو مقصد یہ تھا کہ اگر وضو دوران نیند ٹوٹ جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وضو میرا ٹوٹ گیا ہے، اگر نہ ٹوٹا ہو تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وضو میرا قائم ہے. تو نیند کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو وہ نہیں ٹوٹتا تھا. یہ خاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرے لوگوں کا یہ حکم نہیں ہے، وہ سو جائیں اور بالخصوص لیٹ کر سو جائیں تو وضو ان کا ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اٹھ کر وضو انہیں کرنا پڑے گا. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں وہ 11 رکعت سے زائد نہیں تھی. وہ افتتاحی 2 رکعتیں نکال کر اور وطروں کے بعد والی 2 رکعتیں نکال کر اگر وہ بھی شامل کر لی جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہ 15 رکعات بنتی ہیں. تو صحیح تعداد رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کے متعلق وہ اتنی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد الگ پڑھتے تھے اور تراویح الگ پڑھتے تھے. پھر تراویح وہ 20 رکعتیں بناتے ہیں. تو اگر الگ الگ پڑھیں تو 20 رکعت وہ نماز تراویح ہو گئی اور 11 رکعتیں یہ نماز تہجد ہو گئی. 20 کے اندر 11 جمع کی جائیں تو یہ کل 31 رکعات بنے گی. تو پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمانا کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے جن کا یہ نظریہ ہے کہ تہجد الگ اور تراویح الگ پڑھتے تھے رمضان میں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ نص صحیح حدیث ان کے نظریے کا بھی رد ہے. اس لیے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری اور دیگر محققین حنفی وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح حقیقت میں یہ دونوں نمازیں ایک ہیں، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. صرف ہے کہ رمضان میں اس کا نام ہم تراویح رکھ لیتے ہیں اور آگے پیچھے اس کو تہجد کہتے ہیں. تو یہ ایک وصفی فرق ہے، حقیقت میں نمازیں دونوں ایک ہیں. 20 رکعت کے اس بات کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، بہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں وہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے بغیر جماعت کے اور وطر پڑھتے تھے، مگر یہ روایت کمزور ہے. امام بہقی نے یہ روایت سنن کبریٰ بہقی میں درج کرنے کے بعد فرمایا ہے تفرد بہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان وہو ضعیف. اس روایت کو بیان کرنے میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان متفرد ہے، اکیلا بیان کرتا ہے اور کوئی راوی اس کو بیان نہیں کرتا اور وہ ضعیف ہے. عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہوا ہے کذبہ شعبہ، تو شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ وہ اس ابو شیبہ کو کذاب کہتے تھے کہ یہ راوی جھوٹا راوی ہے. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری حنفی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے العرف الشذیذ میں لکھا ہے متفق علی ذوق کہ ابو شیبہ کے ذوق پر تمام اہل علم اور محدثین کا اتفاق ہے کہ بال اتفاق یہ راوی ضعیف ہے. اس لیے 20 رکعت نماز تراویح کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. مولانا محمد سرور صاحب گجراتی نے جس کا نام ہے 20 رکعت نماز تراویح کا شرعی ثبوت، تو اس بندہ فقیر اللہ الغنی نور پوری نے اس رسالے کا جواب لکھا ہے. تعداد تراویح کے نام سے وہ کتاب چھپ گئی ہے. انشاءاللہ العزیز وہ آپ نے جو خط بھیجا ہے کامران صاحب نے مجھے آج ہی وہ مجھے ملا ہے، تو اس کے جواب میں وہ مکتوب بھی انشاءاللہ العزیز میں لکھوں گا اور کتابیں بھی کچھ
ارسال کروں گا تو اس کے اندر وہ تعداد تراویح والا رسالہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا۔